الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ قرآن مقدس کی ایک دعا آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 26واں پارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور اس دعا میں اللہ رب العزت سے تین بڑی بڑی چیزوں کا سوال کیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو لفظ رب اس دعا کے شروع میں استعمال ہوا ہے، اور لفظ رب یہ اسم اعظم ہے۔ انبیاء کی جتنی دعائیں ہیں قرآن میں تقریباً لفظ رب سے شروع ہوتی ہیں۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ تو لفظ رب سے اس دعا کا آغاز ہوتا ہے۔ ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت سے جب بھی مانگا کریں توفیق مانگا کریں۔ جماعت کے بہت بڑے عالم دین مولانا ارشاد اللہ کسری حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی اور میں اپنے استاد مولانا عطاء اللہ حنیف بودیانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس میں گیا۔ میں نے کہا استاد جی میں نے کتاب چھپوانی ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے پیسے دے میں کتاب چھاپوں۔ تو استاد محترم فرمانے لگے بیٹا اللہ سے پیسے نہیں مانگتے، توفیق مانگتے ہیں۔ جب توفیق مل جائے تو اللہ رب العزت برکت فرما دیتا ہے، پھر کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ پیسوں سے کتابوں کی اشاعت نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت سے شیخ ارشاد اللہ کسری حفظہ اللہ تعالیٰ نے توفیق مانگی، اور آج 50 سے زائد ان کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو اس دعا کے شروع میں اللہ سے توفیق مانگنی، ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیرا شکر کروں جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں اور میرے والدین کو جو تو نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان اپنا جسم دیکھے، مالک و خالق نے کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے خون پیدا کرنے کے لیے مالک و خالق نے جگر عطا کیا، خون کی سپلائی کے لیے اللہ نے دل عطا کیا، خون کو فلٹر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے گردے عطا کیے، پکڑنے کے لیے مالک و خالق نے ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، سوچنے کے لیے مالک و خالق نے دماغ عطا کیا، چبانے کے لیے دان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اور اسی طرح سونگنے کے لیے اللہ رب العزت نے ناک عطا کی۔ تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وعلی والدی، میرے رب مجھے توفیق دے کہ جو تو نے نعمتیں میرے والدین کو عطا کی ہیں اور میں ان پر بھی تیرا شکر گزار بنوں۔ اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ میرے والدین جو تھے وہ مسلمان تھے اور قرآن و حدیث کو ماننے والے تھے، اور اللہ رب العزت ان کی برکت سے مجھے بھی آج اسلام نصیب ہوا ہے، ایمان نصیب ہوا ہے۔ اور دوسری دعا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ میں ایسے اعمال کروں جو تجھے پسند آ جائے۔ اور بے شمار لوگ آج اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت معاف فرمائے، جو بدعات کی طرف خرافات کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ بعض لوگ ایسے ہیں عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آ جائیں۔ اور تیسرا اللہ رب العزت سے سوال کرنا ہے، توفیق مانگنی ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب میری اولاد میں اصلاح کا عمل جاری فرما دے، میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ یہ بڑی قیمتی دعا ہے۔ آج اولادیں والدین کی دشمن بن چکی ہیں، اور آج ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اولادیں نظر آتی ہیں۔ آج انما اموالکم و اولادکم فتنہ کا مصداق، اولادیں نظر آتی ہیں۔ 20 ایسے واقعات سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ تو جو انسان یہ دعا پڑھے اور اللہ سے سوال کرے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب مجھے توفیق دے دے، اور اے میرے رب میری اولاد کی اصلاح فرما دے، ان کے اندر اصلاح کا عمل جاری و ساری فرمانا، تو اللہ رب العزت ضرور اولادوں کی اصلاح فرمائے گا۔ اور آخری جملے ہیں انی تبت الیک
یا اللہ میں اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کر سکتا، ان کو مار کر، ان کو ڈانٹ کر، ان کو جھڑک کر، ہر طرح اللہ میں ان کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں میرے مالک و خالق، ان کی اصلاح فرما دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے میرے رب آج کے بعد میں تیرا فرما بردار ہوں، میری اولاد کو میری فرما بردار کر دینا۔ اور جب آپ خود اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو آپ کی اولادیں ہیں اللہ وہ تمہاری فرما بردار کر دے گا۔ اور یہ مشہور ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ محدثین سلف و صالحین ان کا اگر گھوڑا بھی بدکتا تھا تو وہ فوراً اپنا محاسبہ کرتے کہ جس کا میں غلام تھا آج اس کی گناہ فرمانی کی ہے، جو میرا غلام اور جو میرے متحد تھا وہ میرے سامنے اکڑ رہا ہے، تو جس کا میں متحد تھا آج اس کی گناہ فرمانی ہو چکی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے انی من المسلمین، اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو آپ کی اولادیں آپ کی فرما بردار بن جائیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔